हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो उर्दू ज़बान की चौथी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 31। पाठ का नाम है रेलवे इंजन का मौजूद चार्ज। रेलवे इंजन का मौजूद चार्ज। तो वीडियो का आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1। अब से एक सदी कबल न्यू का साल के करीब किसी मौजा में एक मजदूर रहता था। अब से एक सदी कबल न्यू का साल के करीब किसी मौजा में एक मजदूर रहता था। आमद कलील, अयाल कसीर व मुश्किल गुजरान होती। आमद कलील, अयाल कसीर व मुश्किल गुजरान होती। 1781 ईस्वी में उसके एक और बच्चा पैदा हुआ। 1781 ईस्वी में उसके एक और बच्चा पैदा हुआ। अशरत की वजह से कम सनी ही में मजदूरी पर लगा दिया। अशरत की वजह से कम सनी ही में मजदूरी पर लगा दिया। शाम के करीब कोयलों के अहाते का फाटक वेड़ देता और पौन पेशा रोजाना पाता। शाम के करीब कोयले के अहाते का फाटक वेड़ देता और पौन पेशा रोज पाता। फिर शलजम खोदने लगता जिसके अजरत 1.5 पैसा योमिया थी। जिसकी अजरत 1.5 पैसा योमिया थी। नंबर 2। एक दिन उस लड़के की बड़ी बहन टोपी खरीदने के लिए न्यूकासल को चली। एक दिन उस लड़के की बड़ी बहन टोपी खरीदने के लिए न्यूकासल को चली। लड़का था उन दिनों खाली बहन के साथ हो लिया। बहन जिस्तजू के बाद लड़की को एक टोपी पसंद आई। बहुत जिस्तजू के बाद एक टोपी पसंद आई। कीमत पूछी तो इकट्ठे दो आने। भला इस बेचारी के पास इतने दाम कहाँ। दुकानदार से कम कीमत की दरख्वास्त की मगर बेसूद नाचार आगे बढ़ी पर कहीं खातिर ख्वाह टोपी न पाई। फिर वापस आई और हसरत भरी निगाहों से उसी टोपी को तकने लगी। उस टोपी को देखने लगी। नंबर 3। दफातन चार्ज बोला, बहन जरा यहीं ठहरी रहना। ये कहकर चल दिया। राह देखते देखते पूरे 4 घंटे हो गए। लड़की की बेचारी बहुत घबरा गई कि जरूर मेरे भाई पर कोई आफत आई। लड़की
بیچاری بہت گھبرا گئی کہ ضرور میرے بھائی پر کوئی آفت آئی۔ اسی تشویش میں تھی کہ دیکھا چارج ہانپتا ہوا دوڑا چلا آ رہا ہے۔ اسی تشویش میں تھی کہ دیکھا چارج ہانپتا ہوا دوڑا چلا آ رہا ہے۔ دور ہی سے چلایا، لو بہن، پیسے لایا۔ چارج نے امیروں کے گھوڑے تھام کر یہ پیسے کمائے تھے۔ چارج نے امیروں کے گھوڑے تھام کر یہ پیسے کمائے تھے اور اسی کام میں اتنی دیر لگ گئی، مگر آفریں اس کی ہمت پر کہ بغیر کام پورا کیے نہ پھرا۔ اب دونوں خوش خوش دکان پر گئے، دام حوالے کیے اور ٹوپی لے کر بڑی مسرت کے ساتھ اپنے گاؤں کو واپس آئے۔ دام حوالے کیے اور ٹوپی لے کر بڑے فقرے کے ساتھ اپنے گاؤں واپس آئے۔ نمبر 4، جب چارج 14 برس کا ہوا تو اپنا آبائی پیشہ اختیار کیا۔ یہی کان کے اندر کوئلے کھودنے لگا، جس کی مزدوری 8 آنے فی یوم تھی۔ شراب خوری اور کھیل تماشوں سے اسے سخت نفرت تھی۔ ابھی وہ محض ناخواندہ تھا، مگر علم و فن کا ایسا شائق کہ اپنی مسکن سے 4 میل کے فاصلے پر بڑے مقام کے پاس حساب سیکھنے کبھی کبھی جاتا۔ 20 سال کی عمر میں خامہ محاسب بن گیا۔ نمبر 5، اس اثنا میں وہ اپنے کام میں بھی ترقی کر رہا اور زیادہ مزدوری پانے لگا۔ اپنی شادی بھی کر لی اور زمانے میں کتابوں کی قیمت گرا تھی۔ اتنا پس انداز نہ ہوتا کہ پڑھنے کے لیے کتابیں خرید سکے، اتنا پس انداز نہ ہوتا کہ آپس میں پڑھنے کے لیے کتابیں خرید لیتے۔ اس لیے موذی اور دوزی کا پیشہ کرنے لگا، جو تیاں بھی بناتا اور کوٹ بھی سلتا۔ ان 2 پیسوں کی آمدنی سے گھر کا کام چلتا اور جو بچتا اس سے کتابیں خرید لیتا
اور جو بچتا اس سے کتابیں خرید لیتا۔ نمبر 6، کچھ عرصے کے بعد وہ انجن چلانے والے کا نائب ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ انجن چلانے والے کا غائب ہو گیا۔ اس کے کل پرزوں پر خوب غور کیا۔ اور کامل کیفیت حاصل کرنے کے بعد نمونے کے طور پر ایک انجن اپنے ہاتھ سے بنا دیا۔ اور کامل کیفیت حاصل کرنے کے بعد نمونے کے طور پر ایک انجن اپنے ہاتھ سے بنا دیا۔ اس میں ایک ایسی ایجاد تھی کہ پہلے انجنوں سے اس کا انجن زیادہ کام دینے لگا۔ اب اس کی تنخواہ 12 روپے ہفتہ ہو گئی۔ نمبر 7، ایک بار اتفاقاً اس کے گھر میں آگ لگ گئی۔ ہمسایوں نے آگ تو بجھا دی مگر اس ہنگامے میں ایک گھڑی جو سارے اثاثہ میں ایک عزیز چیز تھی خراب ہو گئی۔ اس کی درستی میں روپے بہت صرف ہوتا تھا۔ ناچار اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے چلاتا رہا۔ پھر تو سب محلے والے اپنی گھڑیاں اس کا صرف کرانے لگے۔ موچی اور درزی کے علاوہ جارج گھڑی ساز بھی مشہور ہو گیا۔ اس کے صاف کرانے لگے۔ موچی اور درزی کے علاوہ جارج گھڑی ساز بھی مشہور ہو گیا۔ نمبر 8، اب جارج کو پھر ترقی ملی اور وہ انجن کا افسر مقرر ہو گیا۔ جہاں یہ کام کیا کرتا تھا اس کے قریب ہی ایک کان تھی۔ اس میں اتنا پانی بھرا کہ کام بند ہو گیا۔ محتمم کارخانے سخت مایوسی کی حالت میں تھے۔ جارج بھی دیکھنے کو گیا اور بہت ہی غور و خوض کر کے بولا، ایک ہفتہ اس میں اس کو خشک کر کے سکتا ہوں۔
اس کو خشک کر کے سکتا ہوں۔ عرض وہ کام چارج کو سپرد کیا۔ غرض وہ کام چارج کو سپرد کیا تو 2 ہی دن میں کام کا ذریعہ کا سارا پانی کھینچ ڈالا۔ کام کے ذریعے کا سارا پانی کھینچ ڈالا۔ اس خدمت کے لیے صلے میں اس کو 1000 روپے انعام اور چیف انجیری کا عہدہ مل گیا۔ اس خدمت کے صلے میں اس کو 1000 روپے کا انعام اور چیف انجیری کا عہدہ مل گیا۔ نمبر 9، 1812 عیسوی میں انجن سازی کام پر مقرر ہوا۔ 1812 عیسوی میں وہ انجن سازی کے کام پر مقرر ہوا۔ جب تک انتہائی انجن ایجاد نہیں ہوا ہے، جب تک متحرک انجن ایجاد نہیں ہوا ہے، غالباً درجہ کے غور و فکر کر کے اس نے ایک چلتا ہوا انجن بنا کر کھڑا کیا۔ غایت درجے کے غور و فکر کر کے اس کے چلتا ہوا انجن بنا کر کھڑا کیا، جو 15 جولائی 1814 عیسوی میں چلایا گیا۔ 15 جولائی 1814 عیسوی میں چلایا گیا۔ مایوس وہ 500 من وزن کے 8 چکرے فی گھنٹہ 4 میل کی رفتار سے لے گیا۔ وہ 500 من وزن کے 8 چکرے فی گھنٹہ 4 میل کی رفتار سے لے جانے لگا۔ پھر ایک انجن اور پہلے سے بھی بہتر بنایا۔ سب لوگ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھتے اور کہتے کہ نہ ایک دن یہ ضرور پھٹے گا۔ سب لوگ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھتے اور کہتے کہ یہ ایک دن ضرور پھٹے گا۔ نمبر 10، اس زمانے میں ایک امیر آدمی کوئلے کی کان کا مالک تھا۔ اس زمانے میں ایک امیر آدمی کوئلے کی کان کا مالک تھا۔ اس کو کان سے جہاز تک کوئلہ پہنچانے کی اشد ضرورت تھی۔ اس کو کان سے جہاز تک کوئلے پہنچانے کی اشد ضرورت تھی۔ اتفاقاً چارج سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ترغیب دی کہ تم کہو تو کان سے جہاز تک ریلوے بنا دوں۔ وہ راضی ہو گیا۔ چنانچہ 27 ستمبر 1822 عیسوی کو وہ 12 میل کی سڑک کھولی گئی۔ 27 ستمبر 1822 عیسوی کو وہ 12 میل کی سڑک کھولی گئی۔ نمبر 11، اسی وقت لیورپول اور مانچسٹر والوں کو بھی مال تجارت کی جلدی لانے اور لے جانے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اسی وقت میں لیورپول اور مانچسٹر والوں کو بھی مال تجارت جلدی لانے اور لے جانے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اول تو
تصویر ٹھہری کہ چند جھگڑوں کی قطار گھوڑوں سے کھنچوائی جائے۔ اول تو تصویر کی کہ جلد جھگڑوں کی قطار گھوڑوں سے کھنچوائی جائے۔ چارج سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا۔ اس نے صلاح دی تھی کہ ریل کی سڑک بنواؤ اور متحرک انجن سے کام لو۔ ریل کی سڑک بنواؤ اور متحرک انجن سے کام لو۔ نمبر 12، یہ بات لغو سمجھی گئی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان فحیح انجنوں کا دھواں ہوا کو زہریلا بنا دے گا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ فحیح انجنوں کا دھواں ہوا کو زہریلا بنا دے گا، اس کے صحلے نباتات اور زراعت کو تباہ اور خس پوش گھروں کو خاک سپار کریں گے۔ ان کے صحلے نباتات اور زراعت کو تباہ اور خس پوش گھروں کو خاک تباہ کریں گے۔ چارج تو دیوانہ ہے، اس کو متحرک انجن ہی کی دھن لگی ہوئی ہے۔ مگر فرقہ تجارت نے ایسی کثیر پہنچیں جمع کرکے چارج کو کام شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ مگر فرقہ تجارت نے زرِ کثیر جمع کرکے چارج کو کام شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ اول راستے کی پیمائش کے لیے ایک گروہ مقرر ہوا اور اپنے کام رات کو کیا کرنے، کیونکہ دن میں قریب و جوار کے گنوار ان پر پل پڑتے تھے، جن کو زمینداروں اور تعلقہ نے ابھار دیا تھا۔ نمبر 13، بارے خدا کرکے پیمائش کا کام ختم ہوا اور پارلیمنٹ میں ریل بنانے کی غرض سے ایک قانون پاس کیا گیا، مگر فوراً نامنظور ہوا۔ ممبران پارلیمنٹ نے کہا، ہم واقف ہیں کہ اس راستے میں ایک عمیق دلدل ہے، جس کی تھا آج تک نہیں ملی۔ یہ کون دیوانہ ہے کہ جس پر ریل بنائی جائے؟ یہ کون دیوانہ ہے جو اس پر ریل بنانی چاہتا ہے؟ چارج کا دعویٰ تھا کہ یہ امر ممکن ہے۔ آخر دو نامی انگریزوں
نے اس کی راہ کی تصدیق کی۔ آخر دو نامی انگریزوں نے اس کی راہ کی تصدیق کی۔ وہی بالمقرر پیش ہو کر منظور ہو گیا۔ الا عام لوگوں اس کام میں حامیوں کے خبط الخواص ہی کہتے رہے۔ الا عام لوگ اس کام کے حامیوں کو خبط الخواص ہی کہتے رہے۔ نمبر 14، چارج نے ریل کی سڑک بنانی شروع کی۔ چارج نے ریل کی سڑک بنانی شروع کی۔ جب دلدل کی نوبت آئی تو ہزار ہچکڑے پتھر اس مٹی کے اس میں ڈالے۔ جب دلدل کی نوبت آئی تو ہزار ہچکڑے پتھر ان مٹی میں ڈالے اور سب غائب، حتیٰ کہ لوگ مایوس ہونے لگے۔ مگر چارج یہی کہتا رہا کہ اور ڈالو۔ آخر دلدل بھر گئی اور ان پر ریل بچھا دی گئی۔ پھر بھی لوگ اس کو مجنون ہی کہتے رہے۔ نمبر 15، جب سڑک مکمل ہو چکی تو ڈائریکٹر نے اشتہار دیا کہ انگریز فی گھنٹہ 10 میل چلنے والا انجن بنائے گا۔ تو ڈائریکٹر نے اشتہار اور دیا کہ جو انگریز فی گھنٹہ 10 میل چلنے والے انجن بنائے گا اس کو 5,000 روپے کا انعام دیں گے۔ چارج نے بھی اپنے بیٹے کی اعانت سے بھی اپنے انجن پیار کیا۔ چارج نے بھی اپنے بیٹے کی اعانت سے ایک انجن تیار کیا۔ امتحان کے روز 4 انجن پیش ہوئے۔ ہر ایک کی رفتار دیکھی گئی۔ چارج کا انجن جو 1 گھنٹے میں 50 میل چلا، سب سے سبقت لے گیا۔ حکم ہوا کہ ایسے ہی 8 انجن اور بناؤ۔ بالآخر 15 ستمبر 1820 میں مانسہر اور ریلوے پل کے درمیان ریلوے کھولی گئی۔ مانسہر اور لیول کے درمیان ریلوے کھولی گئی۔ اکثر نامی گرامی مراد اس وقت موجود تھے۔ یہ سب کچھ ہوا مگر چارج اور اس کے بیٹے کو عام الناس پھر بھی وہمی، خبطی، دیوانہ اور پاگل ہی کہتے رہے۔
مگر چارج اور اس کے بیٹے کو عوام الناس پھر بھی وہمی، خفتی، دیوانہ اور پاگل ہی کہتے رہے۔